السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آپ کے اس شہر کے اندر کثیر تعداد کے اندر لوگ ایک دربار پر حاضری دیتے ہوئے عرس مناتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں نے مجھے یہی حکم دیا، مسجد کی انتظامیہ کے بڑے بزرگوں نے، کہ آج کے خطبے کا عنوان بھی اسی موضوع پر ہونا چاہیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے، تو پتہ تو چلے کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی ہوتا کون ہے، ولی کو کیسے مانا جاتا ہے، ولایت کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہے، لیکن اصل ولی کہتے کسے ہیں؟ میں نے اس خطبے کا عنوان اس وجہ سے یہ رکھا ہے، ہمارے بڑے بزرگ علماء کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب وہ جس شہر میں جاتے، اس شہر میں جس بزرگ کی عبادت کی جاتی، جس کا دربار ہوتا، جس پر شرک ہوا کرتا، اس کا نام لے کر کے اللہ کی توحید بیان کیا کرتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا۔ تو میں بڑی محبت کے ساتھ بات کو سمجھانے کے انداز میں
کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ معزز سامعین، ولی یہ والیہ یالیہ سے ہے اور اس کا مطلب ہے قربت۔ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا یار ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ تو پھر جملہ کیا بنے گا؟ ولی اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، اللہ کا یار، اللہ کا محبوب، اللہ کا قریبی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب سے بھی سوال کیا گیا کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں المراد بولی اللہ العالم باللہ، ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات کو جانتا ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا العارف باللہ، ولی اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ، جسے اللہ کی معرفت، جو چلتا پھرتا اللہ کا نام ہی لیتا ہے، جسے مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے، جسے جب بات کی جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر اس کی زبان پر نہ ہو، وہ سوتا اور جاگتا، چلتا اور پھرتا، کھاتا اور پیتا صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت تامہ اسے حاصل ہو، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ دوسری نشانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہچان نہ ہو کہ کون اللہ کا ولی ہے تو دیکھا جائے جس بندے کو اللہ کی اطاعت میں جو بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، دو نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لی ہے، کبھی جمعے میں بھی آخر پر آگے، کبھی لیٹ پڑھ لی ہے، کبھی نہ پڑھا۔ جو عبادت میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جس کی تنہائی، علماء نے لکھے، جس کی تنہائی اس کی ظاہری صورت سے بھی زیادہ پاک ہوتی ہے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور معزز سامعین، باتیں سمجھنے کی ہے، میں چاہوں گا ٹھہر کے آپ کو کچھ باتیں سمجھاؤں۔ تیسری نشانی اللہ کے ولی کی یہ ہے المخلص فی عبادتی، وہ اللہ کی عبادت میں مخلص ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہوا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، عبادت میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ولی اسے سمجھا جاتا ہے جسے کلمہ بھی نہیں آتا۔ آپ کے شہر قصور میں ایک ولی پکڑا گیا۔ قصور ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ جدو تک پھڑیا نہ جاوے ادو تک سچا ولی ہے، تو جدو پھڑیچا جاوے تو جھوٹا ہے۔ وہ بابا جی کو پکڑا گیا، اس کا انٹرویو لیا گیا، اس کی ویڈیوز بنائی گئی، اس پر پورا پروگرام کیا گیا، سب کو دکھایا گیا کہ اچھی ولایت ہے، اچھا بزرگ ہے، اچھی کرامت ہے۔ جب اس کے پاس عورتیں آتی ہیں تو ان کو اور طریقے سے ملتا ہے، مرد آتے ہیں تو ان کو اور طریقے سے ملتا ہے۔ اس کی ولایت چلتی ہے، اس کی کرامت چلتی ہے تو عورتوں پر زیادہ چلتی ہے۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں سب سے زیادہ
ان بابوں کا اگر کوئی نوالا بنتی ہیں تو یہ بنتی ہیں، جو اسلام دین سے دوری. کوئی بیٹا لینے کے لیے جا رہی ہے، کوئی گئی ہے تو جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بندہ میرے قابو چ کوئی نہیں، بابا جی کوئی وظیفہ دیو، کوئی تعویذ دیو کہ بندہ میرے مٹھی چ آ جائے. کام دیکھیں آپ، وہ پھر ایسا جادو چلاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے قابل بھی نہیں رہتی. کتنی عزت پمال ہو گئی. اب جس سے بیٹا لینے کے لیے جا رہی ہے، اب وہ بیٹا تو نہیں دے سکتا، ہاں وہ اس کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے. اور جب ان بابوں کو پکڑا گیا تو انہوں نے بتایا ہم نے کئی سو بیسیوں عورتوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، اور وہ عورتیں جاتی رہی ان کے پاس. مانا یہ ہے کہ دین بالکل ہمیں علم ہی کوئی نہیں. جب اس بابے کو پکڑا گیا تو پوچھا گیا، انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ذرا، تم اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو، یہاں تمہارے نے اپنے دربار بنایا ہوا ہے، یہاں عرس ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، یہاں لنگر بانٹا جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح تمہیں نمازوں کا علم ہے، بتاؤ ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو کہنے لگا ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں. کہا کون کون سی؟ کہا 2 نفل ہوتے ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں. کلمہ پوچھا گیا تو کلمہ نہیں آتا. معزز سامعین، یہ انداز، یہ حالت ہمارے معاشرے کی ہے. تو آپ سمجھئے ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے، جسے اللہ کا علم ہوتا ہے، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. معزز سامعین، اللہ کی عبادت میں علماء نے چوتھی یہ بات نقش کی ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے عبادت کرتے ہوئے سرور آئے، مزہ آئے، لطف آئے. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، 3 چیزوں میں مزہ تلاش کیا کرو. آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فی الصلاۃ، نماز میں مزہ تلاش کیا کرو، والذکری، اللہ کے ذکر میں مزہ تلاش کیا کرو، وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے وہ لطف اور مزہ تلاش کیا کیجئے. امام صاحب فرماتے ہیں اگر قرآن پڑھتے ہوئے، اگر نماز پڑھتے ہوئے، اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اگر تسبیح پھیرتے ہوئے، اگر نماز کے اندر قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے اگر تمہیں سکون مل رہا ہے، اگر قیام میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے تمہارے دل کو قرار آ رہا، تمہارے دل کو سکون آ رہا، اگر تم نے قرآن کھولا ہے اور قرآن کو پڑھنے لگے ہو تو قرآن پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تمہارے دل کو چین اور قرار آ جاتا ہے. اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہارے دلوں کو قرار ملتے، تمہارے دلوں کو سکون پہنچتے، تمہیں لذت آتی ہے، تمہیں لطف آتا ہے، تمہیں مزہ آتا ہے. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر معاملہ اسی انداز کا ہے، تمہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے لطف آتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ لو کائنات کے پروردگار نے تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اس بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے. اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے، اگر نماز پڑھتے ہوئے مجھے بے چینی ہوتی ہے، اگر نماز پڑھتے ہوئے مجھے بے قراری ہوتی ہے، اگر امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی سی لمبی کر دیں تو میں کہتا ہوں مولانا تو انہوں پتہ کوئی نہیں، میں گاہک چھڑ کے آیا، میں دکان چھڑ کے آیا، میں اپنے معاملات چھڑ کے آیا، میری بڑی مصروفیت ہے، میں ایڈی لمبی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا. نماز چھڑ دیں دے، او مسجد تلاش کر دے، او
مسجد تلاش کر دے جن دے وچ چند سیکنڈ دی نماز ہوندی ہے. میں نے کئی اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا, بھائی کیوں جا رہے ہو؟ فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, وہاں جلدی نماز پڑھائی جاتی ہے. ٹوڈا امام لمبی نماز پڑھا دے, ٹوڈا امام جو ہے وہ دیر نہ نماز پڑھا دے. حضرات گرامی قدر انداز یہ ہو گیا, اگر نماز پڑھتے ہوئے سکون نہیں ملتا, نماز پڑھتے ہوئے قرار نہیں ملتا, اگر نماز پڑھتے ہوئے بے چینی بے قراری ہے, تو امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ کو سکون نہیں ملتا, وَإِلَّا فَعَلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ, تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر کے رکھ دیے. دیکھیے اب ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں. حضرات گرامی قدر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو عبادت میں سرور ملتا ہے, قرار ملتا ہے, چین ملتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں, فوت ہونے لگے نا تو بیٹا پاس بیٹھا ہے تو زارو قطار رو رہے ہیں. تو باپ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے غم میں رو رہا ہوں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں. کہا یہ تو اصول ہے, دستور ہے, جس نے آیا اس نے جانا ہی ہے. یہ بات اتنی رونے والی نہیں ہے, لیکن میں تجھے ایک نصیحت وصیت کرتا ہوں کہ جس گھر میں نے ساری زندگی گزاری ہے نا, جس گھر میں اب تو رہ رہا ہے, میں نے ساری زندگی اس گھر کے اندر گناہ نہیں کیا ہے, تو بھی ساری زندگی جب تک اس گھر میں رہنا گناہ نہ کرنا. آپ فرماتے ہیں جو سامنے تمہیں ستون نظر آ رہا ہے نا, اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر 18,000 مرتبہ میں نے قرآن پاک کا اختتام کیا ہے. یہ اللہ کے ولی جن کو قرآن پڑھتے ہوئے سرور ملتے اور پڑھتے جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں. ہم نے ان کو ولی سمجھا ہے کہ جن کو کلمہ نہیں آتا ہے. حضرات گرامی قدر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ نے جیل کے اندر 80 مرتبہ قرآن پاک کا اختتام کیا, قرآن پاک کو مکمل کیا. آئیے ماننا یہ ہوا نا کہ قرآن پڑھنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. قرآن پاک نے اعلان کر دیا نا, قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی کی نشانی بیان کی ہے. قرآن پاک میں اللہ کے ولی کا تذکرہ ہوا ہے کہ ولی, اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کوئی غم ان پر حاوی نہیں ہوتا. اور آئیے حضرات گرامی قدر امام صاحب نے بیان فرمایا, آپ فرماتے ہیں اگر بندے کا دل کبھی کبھی بے چین ہو نا, کبھی کبھی بے قرار ہو, کبھی کبھی پریشانی آئے, تو یہ تو فطرتی انداز ہے. لیکن اگر ایک انسان کا دل مسلسل بے چین رہتا ہے, مسلسل بے قرار رہتا ہے, مسلسل پریشان رہتا ہے, تو پھر اس انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اس کے دل سے ایمان نکل گیا ہے, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کا اپنے رب پر اتنا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں ان للہ اہلین, اللہ کے کچھ لوگ اللہ کے بڑے قریبی ہیں, کچھ لوگ اللہ کے بڑے نزدیکی ہیں, کچھ لوگ اللہ کے بڑے ولی ہیں. پوچھا گیا کون ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ, کون ہے اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح نا. آپ فرماتے ہیں اہل القرآنی ہم اہل اللہ و خاصتہ, یہ جو قرآن والے لوگ ہیں, یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے خود ارشاد فرمایا. معنی یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, جو ذکر نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ ولی ہو سکتے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ ارشاد فرمایا,
اب ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے جس آپ فرماتے ہیں جو دین کی دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کی اس زمین کے اوپر اگر علماء فقہاء اگر اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اس دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ علماء، یہ فقہاء، یہ دین کی دعوت دینے والے، یہ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، سنت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی ہے، کائنات کے شہنشاہ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی، کون ولی؟ علماء ولی ہے جو دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتے، جو اللہ کے ولی کا دل میں بغض رکھتا ہے، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے اس بندے کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ دونوں باتیں سمجھے، اللہ کا ولی کون ہے اور پھر جو اس کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا نا کون اللہ کا ولی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتے جس کو دیکھ کر کے رب یاد آتے ہیں، سبحان اللہ، جس کو دیکھ کر کے رب یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر کے اللہ کے ساتھ اور قربت ہو جائے، اللہ کے ساتھ اور نزدیکی ہو جائے۔ اور آئیے چھٹا اور ساتواں وصف اللہ کے ولی کا کون سا؟ آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی اس کے دل میں تقوی، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ ہم ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں نا، ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیے نا، میں آپ کو اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات کراتا ہوں، علماء سے ملاقات کرواتا ہوں۔ دین کی دعوت دینے والے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر نا چور آگے رات کی تاریکی میں تہجد کا وقت ہے، امام صاحب نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، چور پھلانگا اور آ کر کے گھر کے اندر تلاش کر رہا ہے، سامان تلاش کر رہا ہے، لیکن اسے کوئی سامان نہ ملا۔ اس نے امام صاحب کو دیکھا، امام صاحب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے اسے بھی دیکھ لیا، لیکن امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ امام صاحب تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے اسے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، آپ نے اس سے سوال کیا، آپ کہتے ہیں بتانا فَهَلْ لَكَ فِي الْآخِرَةِ مِن مَتَاع، لگتا ہے تجھے دنیا کے خزانے میں سے کوئی خزانہ نہیں ملا، لگتا ہے تیرے ہاتھ کوئی سامان نہیں لگا، کوئی متاع تیرے ہاتھ نہیں لگا۔ کہنے لگا بالکل میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر دنیا کے خزانے میں سے تیرے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو پھر میں تجھے آخرت، اگر تیری چوری دنیا کے خزانے میں نہیں ہوئی ہے تو آخرت کے خزانے میں کچھ لے کر کے چلا جا، میں تجھے آخرت کے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں۔ بیٹھ گیا، کہنے لگا چلو آج سن ہی لیتے ہیں، آپ بتلا ہی دیجئے، آخرت کے خزانے کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ نے اسے درس دینا شروع کر دیا، آپ نے اسے واز کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحب اللہ کے درس کا اس کے دل میں پرو رہے، قرآن پاک اسے سنا رہے، وہ آنسو بہا رہا، زمانے کا چور ہے، لیکن جب ایک عالم کی گفتگو کو سنتا ہے دل بدل گیا، رونے لگ گیا۔ نماز کا وقت ہوا، فجر کی
کی نماز کا امام صاحب فرماتے ہیں آؤ نا پھر اکٹھے چلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، لوگ دیکھ کر کے حیران ہے، ایک زمانے کا امام ہے، ایک زمانے کا چور ہے، ایک اللہ کا ولی ہے، ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، اور نماز فجر کے لیے دونوں اکٹھے آ رہے ہیں۔ امام صاحب سے سوال کر دیا، امام صاحب یہ کیسا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ زمانے کا اتنا بڑا ڈاکو اور چور آپ کے ساتھ نماز کے لیے آ رہا ہے؟ امام صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں جاء لیسرقنا فسرقنا قلبہ، آیا تھا چوری کرنے، خود چوری ہو کر کے رہ گیا۔ حضرات گرامی قدر آئیے اور آؤ آپ کو اگلی بات کروں۔ یہ ولایت جو ہے نا، ولایت یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بندہ بزرگ ہو جائے، بندے کے چہرے پر سفید داڑھی آ جائے اور 60-70 برس کی عمر ہو جائے تو تب کہا جائے یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت عمر کے ساتھ نہیں ملتی ہے، ولایت تو اللہ کے قرب کے ساتھ ملتی ہے۔ بڑے بڑے ایسے تاریخ میں نوجوان گزرے ہیں، بچے گزرے ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، جن کو اللہ کے ساتھ جن کی یاری اور دوستی ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، مسجد میں آئے نا تو ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 10-11 سال کی عمر ہے، لیکن بچہ نماز پڑھ رہا اور نماز اتنی آہستہ آہستہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھ رہے کہ امام صاحب بیٹھ کے اسے دیکھنے لگے اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے لیکن اس کا رکوع دیکھیے، چھوٹی سی عمر ہے اس کا سجدہ دیکھیے، اس کا قیام دیکھیے، کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھ کر کے جب وہ فارغ ہوا تو امام صاحب اس سے سوال کرتے ہیں من انتا، ارے بھائی آپ کون ہے؟ کہنے لگا انا طفل یتیم، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ سبحان اللہ، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ امام صاحب نے سنا، حیران رہ گئے، یتیم بچہ اور انداز نماز کا اتنا خوبصورت، دل میں پیار آیا، محبت آئی۔ آگے سے امام صاحب فرمانے لگے اچھا اگر تم کہو تو میں تمہاری کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کفالت کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا میری 5 شرطیں، اگر آپ نے میری کفالت کرنی ہے تو میری 5 شرطیں۔ امام صاحب اور حیران ہوئے، لوگ تو کفالت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ شرطیں لکھوا رہا ہے۔ کہا میری 5 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے اگر مجھے بھوک لگے گی تو کیا آپ مجھے کھانا کھلائیں گے؟ کہنے لگے ضرور کھلائیں گے، اتنا کھانا کھلاؤں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ کہا اگر جب مجھے پانی کی پیاس لگے مجھے پانی پلاؤ گے؟ کہا بالکل پلائیں گے، تم سیر ہو جاؤ گے۔ کہا اگر مجھے لباس کی ضرورت پڑے گی تو مجھے لباس دلاؤ گے؟ کہا لباس دلائیں گے۔ کہا جب میں بیمار ہو جاؤں گا مجھے شفا دو گے؟ کہا شفا تو نہیں دے سکتا، دوا دوں گا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا یہ بتاؤ جب میں مر جاؤں گا مجھے زندہ کرو گے؟ کہا زندہ کرنے کی قدرت تو کائنات کے پروردگار کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر وہ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر کے رب کے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے فَتَرُكْنِي بِالَّذِي خَلَقَنِي ثُمَّ يَهْدِينِ وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ کہنے لگا جائیے پھر جائیے اپنا کام کیجئے، مجھے اس پروردگار کے سپرد ہی رہنے دیجئے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، جس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، جو مجھے لباس بھی دیتے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا بھی دیتے، اور جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے مرنے کے بعد زندہ بھی کرے گا۔ اللہ کی کیسی معرفت ہے! معنی یہ ہوا کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے پھر وہ کسی غیر کے در پر نہیں جاتا، اس کی گفتگو اور ہوا کرتی، اس کا انداز اور ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین توجہ میری طرف رکھیے گا، قرآن پاک نے نا اللہ تعالیٰ کی ولیوں کی نشانیاں بیان کی۔
ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خطبہ بڑا اہم ہے، آپ کسی کو بھی بٹھا کے نا، جو بندہ درباروں پہ جاتا ہے ان کو مانتا ہے، اسے بٹھا کے سنائیں کہ کم از کم یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے ترجمہ کرو، بھی بتاؤ اللہ کا ولی ہوتا کون؟ یہ الگ بات ہے، ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے نہیں مانتے، یہ اہل حدیث ہے، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ میں نے کہا بابا نا بھائی نا، یہ الگ بات ہے، تم نے اپنے اپنے اسباب، اپنے اپنے ذرائع بنائے ہوئے اولیاء اللہ کو پہچاننے کے۔ کوئی کہتا ہے فلاں قبر پہ جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کوئی کہتا ہے قبر پہ جا کر کے طواف کرو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کوئی کہتے فلاں دربار پر جا کر کے 40 دن کا چلہ کاٹو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کوئی کہتے فلاں دربار پہ جا کر کے دیگے دو، نظر نیاز دو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کوئی کہتے ہے جا کر کے عرس اور میلے میں شامل ہو جاؤ اللہ کے ولی بن جاؤ گے، فلاں بابے کی جا کر کے بیعت کرو ولایت میں شامل ہو جاؤ گے، فلاں کو اپنا مرشد مان لو ولایت میں شامل ہو جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ معیار تمہارے ہیں، ہم ان لوگوں کو ولی نہیں مانتے ہیں۔ ولایت کا معیار اللہ کا قرآن ہے، ولایت کا معیار رب رحمان نے بیان کیا ہے، رجسٹریشن اللہ کے قرآن نے کی ہے، ولی اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو بے نمازی ہو رب کا ولی نہیں ہو سکتا، جو زانی ہو رب کا ولی نہیں ہو سکتا، جو بد کردار ہو رب کا ولی نہیں ہو سکتا، جو خائن ہو رب کا ولی نہیں ہو سکتا، جو مشرک ہو رب کا ولی نہیں ہو سکتا، جو بے ایمان ہو رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رب کا ولی وہ ہے جسے قرآن ولی کہتا ہے، رب رحمان ولی کہتا ہے، اور ہم اس ولی کے قدموں کے نیچے آنے والی ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کوئی ولی لے کے دیا نا جرا قرآن تے اترتا ہوئے حدیث تے پورا اترتے ہوئے، ہم اس ولی کو اپنی آنکھوں کا نور بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آئیے قرآن پاک نے نا، اب یہ تو مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، قرآن پاک نے ولایت بیان کی ہے کہ ولی بنتا کیسے۔ اگر آپ میں تو حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ سبھی اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، جو عقیدہ توحید والا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ میں بڑے بڑے انہاں دے بابے اپنی مسجد دے صفائی کرنا لے، چھوٹے دے خادم تو قربان کر دیا جن دے دل سے رب دی توحید موجود ہے، عقیدہ توحید والا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے خود اعلان، ولی بننا چاہتے ہو اللہ خود کہتا ہو میرا سونا نبی ذرا ان کو بتاؤ اگر یہ ولایت چاہتے ہیں انہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا، فاتبعونی۔ اگر تم ولایت چاہتے ہو، ولایت کیا معنی؟ اللہ کا یار بننا چاہتے ہو، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہو، تم نے صرف ایک کام کرنے، فاتبعونی، میرے پاک پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، میرے پیغمبر کی فرما برداری کرنی ہے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے، جہاں میرا پیغمبر بٹھائے بیٹھ جانے، جہاں پر میرا پیغمبر اٹھائے اٹھ جانے، جہاں پر چلائے چل جانے، جہاں سے روک دے رک جانا ہے، جہاں حکم دے چل پڑنا ہے، میرے پیغمبر کی اطاعت فرما برداری کر کے تم آ جاؤ، میں تم سے محبت بھی کروں گا، تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، اور تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف بھی کر ڈالوں گا۔ یہ غفر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، غفر کہتے ہیں اس گڑے کو جس گڑے کے اندر گندگی موجود ہوتی ہے، معنی یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ یہ کہتا ہے
کہ جب میرے نبی کا کہنا مان کر کے آؤ گے میں تمہاری زندگی کے گناہوں کی غلاظت کے غلاظت کو گڑے میں ڈال کر کے اوپر اپنی رحمت کی مٹی ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانا یہ وہ ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنت کا پابند ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ سنت نہ ہو، ہاتھ کے اندر 3 سگریٹیں اس نے لگائی ہوئی ہوں اور سوٹے چرس پی رہا ہو، بولو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ولی مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولیوں کا مومن اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے اور روشنی میں ڈالتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی، قرآن میرا دل چاہتا ہے آج میں قرآن پڑھوں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ولیوں کی توہین کر گئے ہیں۔ رب کا قرآن پڑھیں۔ قرآن پاک کن کو ولی کہتا ہے؟ ذرا ایڈوانس کے سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل کپ کپا جاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے، آپ قرآن پاک کی جب تلاوت سنتے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ارے اس کا ایمان تبلے پر بڑھتا نہیں ہے، اس کا ایمان سرنگی پر نہیں بڑھتا، اس کا ایمان قوالیوں پر نہیں بڑھتا، اس کا ایمان عرس اور میلوں میں جا کر کے نہیں بڑھتا۔ اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ عرس اور میلے پہ گئے ہیں تو اپنے رب سے توبہ کیجئے، عرس اور میلوں پر جا کر کے ایمان نہیں بڑھا کرتا، رب کے ولیوں کا ایمان قرآن سن کر کے بڑا کرتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اور کون رب کا ولی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا رب کا ولی ہے۔ یہاں دیکھیے نا عجیب معاملہ ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کام مینو پیر صاحب نے منع کیتے، آکھے بھی نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، سانو پڑھیاں پڑھاتیاں مل گئی، اسی بیعت کر چھڑیے۔ پیر صاحب نے آکھے اگر تسی بھی نمازہ پڑھ کے بخشوانے تے پھر ساڈا کی فائدہ ہے، اسی توڑے کی دو کم آنے، ضرورت کوئی نہیں نماز پڑھنے کی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی انسان یہ کہتے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں رہتا ہے۔ دیکھو نا نماز کی معافی تو خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو نہیں ہے، میرے نبی کو رب نے کہا کھڑے ہوئیے اپنے رب کا نام لیجئے، اور میرا نبی نماز پڑھنے والا۔ آپ دیکھئے نا انداز دیکھئے، نبی علیہ السلام آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ بڑے بیمار، شدت کے عالم کا آپ کو بخار ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا، آپ نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ کبھی بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہیں، آپ کبھی اٹھتے ہیں پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش کے عالم میں آتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا؟ کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، کہا اٹھو نا ہم بھی جا کر کے مسجد میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اے آؤ میں تانوں کائنات دا سب تو بڑا ولی بکھاواں، نبیاں دا امام ہے جن نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیتا، میرے پیغمبر کی جسم اطہر پر کوئی اتنی طاقت کوئی نہیں کہ آپ خود کھڑے ہو سکیں۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا، میرے نبی سہارا لے کر کے اٹھے۔ آپ کے قدموں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکیں، آپ کے قدموں کے انگوٹھے مبارک یوں زمین پر لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور دیکھو نا میرے نبی
نبی نے تو اپنی زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں کیے، لیکن اس شدت کے بخار کے عالم میں میرے نبی مسجد میں جا کر کے نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا ولی وہ ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو میرے نبی کی حدیث دیکھو، میرے نبی کی صف کے اندر اور میرے نبی کے مریدوں سے بھی بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہے، اور کوئی صدیق اکبر سے بڑھ کر اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی فاروق اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے یاروں کے درمیان اعلان فرمایا، ایک بندہ ہے جو نماز میں لیٹ آتا ہے، آپ نے فرمایا جو عصر اور عشاء کی نماز میں لیٹ آتے، جو فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا، وہ بندہ منافق ہے۔ اے حضور فرما رہے ہیں بندہ منافق ہے، تو آخرے ہیں بندہ اللہ دا ولی ہے، ماننا ہے ہوا تو حضور دی گل بھی کوئی نہیں مننی۔ میرے نبی فرمانے مئی بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان جو ہے وہ نماز کا فاصلے، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں مشرک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیتے کفر کے دائرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ آؤ پھر مانا یہ ہوا پڑھیاں پڑھاتیاں نہیں ملنیاں، میرے نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کو میرے نبی خود حضور ارشاد فرما رہے، آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ کل قیامت والے دن جب ملاقات ہوگی تو یہ نہ سمجھنا کہ تو نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، تجھے عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ کل قیامت والے دن تو بھی پاس ہوگی تو اپنے اعمال سے پاس ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی بات؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ، جنہوں نے ساری زندگی رب کی عبادت کی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر میں کون کون سی بات کروں، میرے نبی نے تو میدان جنگ میں بھی جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اور آئیے دیکھیے حضرات گرامی قدر، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ جمعرات نو ہاتھ دے وچ مدیر پھڑ کے، گلے چ کنگڑو پا کے تے ہاتھ دے وچ او پھڑ کے، ٹھیک ہے جی، او کی کہندے نے انہوں، او کالا جرا ہوندا ہے آسا، وہ مانگتا پھرتا ہے۔ آج جمعرات ہے تے لوکی دے رہے نے اللہ دا ولی ہے، پہنچیا ہویا ہے۔ میں کل پرسوں ایک انٹرویو ویکھ رہا سی، او بابا کہندا ہے مینوں 40 سال، مینوں 30 سال ہو لگے نے، میں اے ٹل پائے ہوئے نے تے 40 سال جو پورے ہو جان گے تے میری پھر پوری پہنچ پوری ہو جائے ہیں، میں رب دا ولی بن جاواں گا۔ یہ عجیب ڈرامے بازیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، رب کا ولی وہی ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، یہ رب کے ولی ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے دوست ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو اپنا یار بنا لے، اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے، اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا